الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ یہود و نصارہ کے حالات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے آخرت کی ساری خیر اور بھلائی اور ساری نعمتیں ہمارے لیے یقینی ہیں اور ہم لوگوں کو ہی ملیں گی، باقی دوسرے کسی کو بھی آخرت کی نعمتیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی کی یہاں سے تردید کی جا رہی ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود و نصارہ سے ان یہود سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں اللہ کے نزدیک خالصۃ من دون الناس، اور وہ آخرت کی اخروی نعمتیں تمہارے لیے مخصوص ہیں، دوسرے لوگوں کو وہ آخرت کی نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی، فتمنوا الموت، تو پھر تم تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ مر جاؤ، اور جلد مر جاؤ تو جلد تم کو وہ ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، اس وجہ سے کہ مرے بغیر تو وہ آخرت کی نعمت حاصل ہو سکتی نہیں۔ تو اس بنا پر فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو تاکہ جلد تمہاری موت آ جائے اور پھر جلد تم ان ہمیشگی کے راحت و آرام میں پہنچ جاؤ اور آخرت کی اس ابدی سعادت کو حاصل کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ اخروی نعمتیں ہمارے لیے ہی مخصوص ہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے سیاہ کرتوت کی بنا پر ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جس کا انہوں نے ارتکاب کر رکھا ہے، اپنے سیاہ کرتوت کی بنا پر، اپنے برے اعمال کی بنا پر ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ کون اپنے نفس کے اپنے جو ہے وہ برے اعمال کر کے اپنے عاقبت کو برباد کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کر اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ اللہ کو خبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے ابدی راحت و آرام طے ہے اور مرنے کے بعد ہمیشگی کا راحت و آرام صرف ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ تو پھر اس دعویٰ کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ تمنا کرتے کہ جلد موت آ جائے اور دنیا کے یہ جھمیلوں سے نکل کر ہم جلد ہمیشہ کے راحت میں چلے جائیں، لیکن ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان یہودیوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے کہ بھئی وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ خوب لمبی لمبی عمریں حاصل ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، جو مشرک ہیں،
ان سے بھی زیادہ حریص اور لالچی پائیں گے ان یہودیوں کو زندگی اور عمر کی درازگی کی خواہش اور تمنا ان کے اندر ان مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، فرما رہے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کو 1000 سال اس کی عمر دراز کر دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، ایک بوڑھے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتلائیے، کہا بھی تو کوئی خواہش نہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے ساری خواہش پوری ہو گئی، پھر صرف ایک خواہش باقی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ میں اپنے پوترے کے پوترے کے پوترے کے پوترے کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پی لوں۔ کتنی 1000 سال کی عمر اس نے مانگ لیا کہ اس کے پرپوتا لکر پوتا کے ہاتھ سے وہ پانی پیے، اس وقت تک زندہ رہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ انسان کی تمام واقعی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دو چیز کی جو تمنا انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک تو عمر کی زیادتی کی اور دوسرے مال کی کثرت کی۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال فرما رہے ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی 1000 سال عمر دراز کر دی جائے۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ان کی خواہش کے مطابق اس کی عمر 1000 سال تک دراز کر دی جائے، جب بھی یہ 1000 سال کے بعد بھی مریں گے تو اسی جہنم کی آگ میں جلیں گے، ان سے جہنم کی آگ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، وہ ہرگز عذاب سے نجات پانے والے نہیں ہیں اور بچنے والے نہیں ہیں۔ ان يعمر، گرچہ ان کی عمر کو دراز کر دی جائے، اگر ان کی عمر دراز ہو جائے اور 1000 سال 1000 نہیں بلکہ 10,000 سال ان کی عمر دراز ہو جائے، پھر بھی جب مریں گے تو اسی عذاب میں ان کو اسی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ واللہ، کیوں؟ چونکہ انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے سے انکار کیا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب آ گئی اور آپ کا دین جب آ گیا تو پچھلی شریعت منسوخ، پچھلا دین منسوخ، پچھلے نبی کی نبوت منسوخ، اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا فرض اور ضروری، جو ایمان لائے وہ مومن اور جو ایمان لانے سے انکار کر دے وہ کافر۔ اور چونکہ ان لوگوں نے انکار کر رکھا، ان یہودیوں نے، اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ چاہے ان کی عمر جتنی دراز ہو جائے لیکن پھر بھی عذاب سے نجات پانے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کے ایک ایک عمل سے کی اللہ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، ہر انسان کے ایک ایک عمل کو ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، اس وجہ سے ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک ایک عمل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، اور یہ دونوں فرشتے ہماری زندگی کی ریل تیار کر رہے ہیں، ہمارا رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان انکار کر دے گا کہ یہ ان فرشتوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ایسے ایسے گناہوں کو انہوں نے لکھ دیا جس کو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا تمہارے اوپر اگر ظلم اور زیادتی کی ہے تو تم کس کی شہادت کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو صرف وہی شہادت مانتے ہیں جو ہمارے جسم کے اعضاء کی ہو، ہمارے جسم کے اعضاء اگر شہادت دیں گے تو ہی ہم مانیں گے، دوسرے کسی کے اوپر ہم کو اعتماد اور اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان پر
قوت گویائی کو زبان سے اندر سے ختم کر کے اور جسم کے تمام اعضاء کے اندر قوت گویائی دے دیں گے، اور جسم کے تمام اعضاء اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ کے بندے، تم نے فلاں موقع پر، فلاں مقام پر اور فلاں حالت میں، فلاں واقع جو ہے کیفیت میں تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ ایک ایک گناہوں کی اور ایک ایک جرموں کا جسم کا ایک ایک عضو اقرار کرے گا۔ اب اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ ویڈیو کیمرہ سامنے کھول دیا جائے گا، پھر تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہر انسان کو اس کا استحضار رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے ہاسپٹل میں اور اسی طریقے سے اے ٹی ایم روم کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ ہم 24 گھنٹہ اللہ کے فرشتوں کے کیمرے کی نگاہ میں ہیں، نظر میں ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہماری زندگی کی ریل تیار کر رہے ہیں اور ایک سیکنڈ بھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو ہم چاہے جس حال میں ہوں ہماری زندگی کی ریل تیار ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے جس طریقے سے ہم ہاسپٹل وغیرہ میں اور اے ٹی ایم روم میں جب جاتے ہیں تو بالکل چوکنا رہتے ہیں کہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، اسی طریقے سے ہر سیکنڈ میں ہر انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کی طرف سے لگائے ہوئے ہماری زندگی کے ریل جو تیار کر رہے ہیں ان کے کیمرے کی نظر میں ہیں، کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کا استحضار نصیب فرما دے۔ اگر یہ استحضار ہو گیا تو پھر ہمارے گناہ کی طرف، معصیت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو یہ استحضار روک دے گا۔ جی فرما رہے ہیں کہ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، اور ہرگز وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس بات سے یہ چیز ان کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے کہ ان کی عمر کو دراز کر دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک انسان کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے سامنے اپنا اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا پیغام سنایا اور اللہ کا کلام سنایا اور فرمایا کہ یہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یہی جبرائیل امین ہمارے پاس اللہ کا کلام لے کر، قرآن لے کر بھی آتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی نئی واقع جو ہے، کوئی نئے فرشتے نہیں آ رہے ہیں کہ نئی بات لے کر آ گئے ہوں، تو آخر تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہود کہنے لگے اچھا یہ وہی جبرائیل جنہوں نے ہماری شریعت میں اتنا سخت اور دشوار احکام کو نازل کیا تھا، ان سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے، لہذا اب تو اور ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے کہ ان سے تو ہماری حضرت جبرائیل سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے کہ اتنے سخت احکام ہمارے اوپر انہوں نے نازل کیا ہماری شریعت میں کہ اگر کہیں کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے، اس کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض محدثین مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اگر بدن کے سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی حصے میں کہیں پر نجاست لگ جائے تو وہاں کی کھال کو اکھیڑ کر اور کھال نکال کر پھینکنا ضروری تھا اس کو پاک کرنے کے لیے۔ اتنے سخت احکام ان کے اوپر نازل کیے گئے تھے ان کی سرکشی کی بنا پر۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ارے اب جبرائیل آپ کے اوپر کلام کو لے کر نازل ہوتے ہیں تو ان سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے، ہمارے اوپر بہت سخت انہوں نے احکام نازل کیا ہماری شریعت میں، اسی وجہ سے ہم تو اب بالکل ہی آپ کی شریعت پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں قل من کان عدوا لجبریل،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، چونکہ یہ اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا دشمن قرار دیتے تھے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے جس نبی کے اوپر آسان احکام نازل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیغام لے کر آ گئے، اور جن کی شریعت میں سختی، احکام کی سختی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی سختی تھی کہ اگر کہیں پر 1/4 حصے میں بھی کہیں پر نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کیے بغیر، پاک کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کے برخلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی نرمی کہ اگر 1/4 حصہ کپڑے کا پاک ہے تو بھی اس میں نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے حکام نازل کیے گئے، جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا، یہ پیغام لے جا کر کے سنا دو، تو یہ تو پیغامبر تھے، یہ تو ان کا اس میں کوئی قصور اور ان کا کوئی دخل نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ سے دشمنی رکھنا ہوا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو لے کر آپ کے قلب اطہر پر اتارے ہیں، لے کر آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں تصرف اور تغیر اور تبدل نہیں کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو بھی پیغام لے کر آئے ہیں ان سے قبل نازل ہونے والی کتابوں میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے۔ جتنی بھی تورات اور انجیل، زبور، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں پہلے قرآن سے، ان تمام کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اوصاف کا اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آخر پھر بھی یہ کیوں اس سے انحراف کرتے ہیں؟ اور حضرت جبرائیل سے دشمنی کا کیا معنی؟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب تو ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبری سنانے والا ہے ایمان والوں کے لیے۔ فرمانے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو اور ان کے رسولوں کا دشمن ہو، وہ جبریل اور میکائیل اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں سے دشمنی اختیار کرتے اور اپنا اس کو دشمن سمجھتے۔ تو جب اب یہ لوگ حضرت جبرائیل کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے نافرمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، لہذا یہ بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خلاف دشمنی کے اعلان کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور تحقیق کہ ہم نے آپ کی جانب ایسی آیتوں کو نازل کیا ہے جو بالکل واضح اور ظاہر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو کچھ بھی آیتیں نازل کی گئی یا جو بھی نشانیاں دی گئی، جو بھی معجزات دیے گئے، ان سب کا تذکرہ چونکہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اوصاف کا تذکرہ، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ، یہ ساری تفصیل کے ساتھ دوسری آسمانی کتابوں میں اور خاص طور سے ان یہودیوں کی کتاب تورات میں موجود تھا، لیکن پھر بھی وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ فاسق اور فاجر ہیں۔
جن کے قلوب پر کفر اور فسق کی مہر لگ چکی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان یہودیوں سے ایک بار نہیں متعدد بار عہد لیا گیا کہ دیکھو ایک نبی تمہارے بعد نبی آنے والے ہیں اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے، ان کے اوپر اس طرح کی کتاب نازل ہوگی، جب وہ نبی آئیں تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ یہ تورات میں ایک دو مقام پر نہیں، متعدد مقام پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور اس کے احکام کے متعلق کی طرف اشارہ موجود تھا، اور اس کے اوپر ایمان لانے کی تاکید حکم موجود تھا۔ بار بار ان کو تاکید کی گئی، بار بار ان سے عہد و پیمان لیا گیا، لیکن پھر بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو فراموش کر دیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کہ جب بھی ان سے عہد لیا گیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو کی خلاف ورزی کیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے ہے ہی نہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے چاہے وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے والا ہو پورے طور پر اور عالم کیوں نہ ہو اور بہت ہی عابد کیوں نہ ہو، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے دین کو، آپ کے وقت کو، آپ کے زمانے کو پایا اور ایمان نہیں لایا تو وہ کافر اور جہنمی قرار پائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں ان تعلیمات کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اور آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں جگہ جگہ پر تورات کا تذکرہ، تورات میں دیے ہوئے بیان کیے ہوئے احکام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا تفصیلی تذکرہ موجود تھا، تو جس کی بنا پر فوراً ان کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ کہ وہ رسول تصدیق کرنے والے ہیں ان تعلیمات کی جو ان کے ساتھ ہے، تورات، اور اسی طریقے سے کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات وغیرہ کی شکل میں ان کے اوپر جو احکام نازل کیے گئے ان کی تصدیق اور ان کی تائید موجود ہے، لیکن پھر بھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کیا کیا، ان کی اس رسول کی تعلیمات کو جو ہے الگ سائڈ میں رکھ دیا اور ان پر عمل کرنے سے، ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ وراء ظہورہ کہ اللہ کی کتاب کو اپنے پشت پیچھے رکھ دیا، مطلب یہ کہ اس کے خلاف کیا، اس سے روگردانی کی، اس سے اعراض کیا، کأنہم لا یعلمون، اور اس طرح کا برتاؤ پیش کیا گویا کہ کبھی انہوں نے اس نبی کے بارے میں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہی نہیں، حالانکہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار، سینکڑوں بار ان کی آسمانی کتاب تورات میں اس کا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے، اسی طریقے سے ان کے نبی نے بار بار پوری تفصیل بیان کی، جس کی وجہ سے یہ مشرکین سے کہا بھی کرتے تھے کہ اچھا ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، لیکن جب وہ نبی آئے تو ان کی نبی کی تعلیمات کو انہوں نے تعلیمات سے اعراض کیا اور ان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا۔
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان لوگوں نے ان تعلیمات کی اتباع کیا جس کو شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی جانب منسوب کر کے پیش کر دیا تھا اور اس ان کی طرف منسوب کیا۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ اس طرح کی حکومت کسی دنیا کے بادشاہ کو نہیں حاصل ہوئی، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے آپ ایسی حکومت اور بادشاہت عطا فرما دیجئے کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو بھی حاصل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں، پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا ہے۔ بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 کافر اور 2 مسلم۔ چنانچہ کافر میں سے تو ایک نمرود، اور نمرود جو ہے اس نے واقع پوری دنیا پر حکومت کیا، اور دوسرا بخت نصر نے یہ 2 کافر بادشاہ میں سے پوری دنیا پر واقع حکومت کیا۔ اور مسلمانوں میں سے ایک حضرت ذوالقرنین جس کا تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن سلیمان علیہ السلام ان 3 بادشاہوں کی حکومت صرف انسانوں کے اوپر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ انسان کے علاوہ جنات ہیں، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعا کی بنا پر تمام مخلوق پر حکومت عطا فرما دی تھی۔ چنانچہ جنات بھی ان کے تابع تھے۔ بیت المقدس کی جو تعمیر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ سب جناتوں کی عجیب اور غریب تعمیر ہے، اور یہ جناتوں کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ جنات جو ہے واقع وہ پتھر کو تراش کر کے اور صرف پتھر سے ہی پوری بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، تو جناتوں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ لیکن ایک اسرائیلی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش میں ڈالنے سے دوسرا مراد ہے، لیکن یہاں پر اسرائیلی روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو 300 منقوہہ اور 700 واقع بادیاں تھیں، 1000 ٹوٹل، یعنی بیوی اور بادی لے کر کے 1000 واقع آپ کی جو ہے سمجھے آپ کی جو کہ یعنی تصرف میں تھی 700 بادیاں اور 300 بیوی۔ 300 بیوی میں سے 299 وہ جو تھی وہ یہود کی جماعت میں سے تھی، اور ایک جو ہے وہ مشرک کی جماعت میں سے، اہل کتاب میں سے یا مشرک کی جماعت میں سے تھی۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ جو یہود کے علاوہ جو بیوی تھی ان ان کی بیوی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کیا، وہ کہتے سلیمان اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لا علمی میں امینہ نام کی جو یہ بیوی تھی، وہ انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کوئی مورتی وغیرہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا، اس کی وجہ سے، اور 40 دن تک اس کی پوجا پاٹ کی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا علمی میں یہ سب ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو 40 دن کے لیے حکومت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی ہر وقت اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، لیکن اس انگوٹھی میں چونکہ اللہ کا نام تھا، اسی وجہ سے استنجا کے لیے جب جاتے تھے تو امینہ نام کی ان کی بیوی جو تھی وہ ان کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گئے
استنجا کے لیے انگوٹھی رکھ دیا میت امینہ کے پاس. ادھر شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ بھائی وہ انگوٹھی لاؤ. حضرت امینہ نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی دے دیا. اب انگوٹھی دے دیا تو وہ انگوٹھی پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد وہ سب کو کہنے لگا میں سلیمان ہوں، میں بادشاہ ہوں. اور اس کے بعد ادھر آئے تھے سلیمان علیہ السلام آئے تو اس کے بعد انگوٹھی مانگا تو کہا انگوٹھی کیا چیز کی؟ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے. اب سب لوگ جو ہے وہ اسی کے تابع فرمان ہو گئے اور اس طریقے سے 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت سے بے دخل رہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری روایت ہے لیکن مشہور ہے. اس درمیان میں جناتوں نے کیا کیا؟ جناتوں نے اس وقت زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور جادو شیاطین میں بہت زیادہ تھا. چنانچہ جادو سے متعلق بہت ساری جادو کی باتیں لکھ کر کے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور ان کی کرسی کے نیچے زمین میں دفن کر دیا اور وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 40 دن کے بعد جو ہے یہ انگوٹھی کو پھینک کر خود بھاگ گئے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر حسب سابق وہ حکومت ان کو حاصل ہو گئی. اس درمیان میں شیاطین نے تمام یہودیوں کی جماعت کو ورغلایا کہ دیکھو تم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ اصل میں حکومت کا پورا راز اور پوائنٹ کی وہ جادو کے اوپر برقرار ہے ان کی حکومت، اور وہ جادو کی تمام اہم کتابیں ان کے تخت کے نیچے اور ان کی کرسی کے نیچے مدفون ہیں. تم کو اگر شک ہو تو یقین نہ ہو تو تم کھود کر کے دیکھ لو. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کو وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے کھودا تو واقعتاً وہاں سے جناتوں نے جو کتابوں کو دفن کر رکھا تھا وہ کتاب نکلی، جس کی وجہ سے یہودیوں کا کوئی ذہن و دماغ میں جو شیطان نے جو بات ڈالا تھا وہ مزید پختہ ہو گیا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کیا جس کو شیاطین نے واقع ان کے سامنے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں اختیار فرمایا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین ایک دوسرے کو سحر اور جادو سکھاتے تھے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے بابل نامی شہر میں آئے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ جادو ہے اور اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دو آدمی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. اس جادو کے ذریعے سے دو خاندان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی. لیکن اس جادو کو مت سیکھو. اس جادو کو سیکھنے والا اور اس کو عمل کرنے والا، کسی کے خلاف اس کا استعمال کرنے والا، یہ سب جہنم کی آگ میں جلے گا. اس وجہ سے اس کو لوا کہ جو ہے تم لوگ مت سیکھو. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے لالچ میں آ کر اس جادو کو ہاروت اور ماروت سے سیکھا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اور یہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادو، یہاں تک کہ پہلے ہی بتا دیتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے کون اس کو سیکھتا ہے اور کون اس کو کسی کے خلاف استعمال کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے. جادو کرنا کسی کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من تسحر فقد کفر. جس نے کسی پر جادو کیا وہ گویا کہ کافر ہو گیا، ایمان سے نکل گیا. اور انہی سے ایک قول یہ منقول ہے کہ جو جادوگر ہے جادو کو سر قلم کر دو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر گردن سے الگ کر دیا جائے.
بہرحال تو جادو کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے جادو کرنے والوں کے بارے میں، لیکن جو لوگ جادو سیکھ لیتے ہیں پھر ان کو اس وقت تک سکون اور اطمینان نہیں ملتا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کرے، اور اپنے عمل اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا لے۔ فرما رہے ہیں کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ دو فرشتے جو ہاروت ماروت آئے تھے اور فرمان لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے، جو بھی آتا سیکھنے کے لیے ان کو پہلے بتا دیتے، دیکھو یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ بھئی کون سیکھتا ہے، جو بھی سیکھے گا اور سیکھنے کے بعد پھر یقیناً اس کا غلط استعمال کرے گا، جو غلط استعمال کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم اس کو سیکھ کر اور تم کفر کو اختیار نہ کرو، لیکن اس کے باوجود فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، چنانچہ وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے واقعی یہود کے لوگ سیکھتے تھے ایسے جادو کو جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں، شوہر اور بیوی میں تفریق کر دے، چونکہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی جو ہے شیطان کا سب سے محبوب ترین عمل روزانہ شیطان کی کارگزاری ہوتی ہے کہ بھئی تم نے واقعی جو ہے کیا کام کیا اور تم نے کیا کیا۔ اپنے چیلوں سے شام کے وقت میں شیطان پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ چنانچہ ان میں سے بہت سارے شیطان اپنی کارکردگی کو پیش کرتے ہیں، اخیر میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں جھگڑا کرایا اور اتنا جھگڑا کرایا کہ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد بھی اپنے نکاح میں رکھے۔ اب ظاہر بات ہے جب طلاق دے کر کے اور ایسا لفظ انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے۔ ایک سعودیہ نے بہت سے لوگ جو ہمارے حنفی مسلک کے ہمارے پاس آئے کہ بھائی ہم نے غصے میں اپنی بیوی کو کیا 3 طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں نے بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا غصے میں تھا تو تم کو یہ تو خبر تھی کہ ہم کیا زبان سے نکال لیں؟ ہاں یہ تو خبر تھی۔ تو کہا بھائی طلاق ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں ہم نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا نا۔ تو کسی عالم نے بتلایا کہ نہیں، ایک ساتھ ایک مجلس میں دی ہوئی طلاق 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم کو اس مجلس میں 3 جوتے مارے جائیں تو تم اس کو 1 شمار کرو گے کہ 3 شمار کرو گے؟ بہرحال اب جو ایک نیا فتنہ جو ہے سعودیہ کے علماء جو ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ وہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے یا 30 طلاق دے، ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ اب اس طرح سے گویا کہ یہ ایک یہودی منظم پلاننگ اور سازش کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ علماء یہود کو واقع جو ہے ایک پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں، یہ سارے فتویٰ دینے اکسایا جا رہا ہے تاکہ اس طرح سے لوگ زناکاری اور حرام کاری کریں، اپنی بیوی کو طلاق دے کر، اور پھر ان کے ساتھ پوری زندگی زناکاری کریں، ان کی ہونے والی نسل جو ہو وہ حرامی ہو، اور وہ واقع جو ہے وہ حرام کاری میں پوری زندگی مبتلا رہے۔ اس طریقے سے ہمارے ایمان سے وہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یاد رکھو کہ بھئی اس جادو کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائے، اپنے اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔